اگر آپ کے گھر میں صرف اتنا کھانا ہو کہ بچوں کا پیٹ بھر جائے اور اسی وقت دروازے پر ایک بھوکا مہمان آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ مدینہ میں ایک ایسا گھر بھی تھا جہاں بھوک سے زیادہ اہم اللہ کی رضا تھی۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک دن ایک نہایت غریب شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھروں میں معلوم کروایا، لیکن اس دن کسی گھر میں کھانا موجود نہ تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کون ہے جو آج اس مہمان کی میزبانی کرے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں لے جاتا ہوں۔ جب وہ گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ کھانا صرف بچوں کے لیے ہے۔ سوچنے کا وقت تھا، لیکن ایمان والوں کے فیصلے جلدی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، بچوں کو سلا دو، چراغ مدھم کر دو، ہم ایسے ظاہر کریں گے کہ جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں، مگر کھانا سارا مہمان کو دے دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور میزبان میاں بیوی ساری رات بھوکے رہے۔ اگلی صبح جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ، اللہ تم دونوں کے اس عمل پر خوش ہوا ہے۔ رمضان بھی ہمیں بھوکا رہنا نہیں سکھاتا، رمضان ہمیں بانٹنا سکھاتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم میں ایثار کتنا ہے۔ شاید آج ہمارے دسترخوان پر سب کچھ ہو، لیکن کہیں کوئی ایسا بھی ہو جس کے گھر میں صرف بچوں کا کھانا ہو۔ اس رمضان اگر ایک بھوکا پیٹ بھر گیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔